یقیناً مستحقین تک پہنچانے کا کام بھی بہت سی این جی اوز اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے خصوصی طور پر سر انجام دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیب بھی متعارف کروا دی گئی ہے الخ جانب سے۔ اس سے پہلے کوارنٹین کے لیے مختلف ہاسپٹل دیے گئے، کئی کوارنٹین کی ذمہ پر موجود ہے۔ ذکر اللہ مجاہد صاحب ہے ہمارے پاس، امیر جماعت اسلامی لاہور، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مجاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائے گا کہ ابھی جو لیب کا افتتاح کیا گیا ہے، یہ جو لیب ایک بنائی گئی ہے، اس کا کیا تعارف ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن نے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو شکریہ جی ٹی وی ٹوڈے کا، آپ اس پورے کورونا کے دوران میں ایک بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور لوگوں تک آگاہی دی ہے، اور جو ضرورت مند تھے ان کی آواز بنے ہیں۔ مختلف رفائی اداروں بالخصوص الخدمت تک آپ نے لوگوں کی آواز، خدمت کا موقع آپ لوگوں کی وجہ سے ملا۔ میں اس پہ آپ کی پوری مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تک یہ لیب کی جو آپ نے بات کی ہے، تو اس میں دو تین چیزیں چاہتا ہوں کہ ضرور لوگوں کے علم میں آئیں۔ ایک تو این جی او سیکٹر کے اندر یہ پاکستان کی کورونا ٹیسٹنگ لیب بنائی گئی ہے، چونکہ یہ ہائیلی سینسٹیو لیب، اور آپ یہ دیکھیں کہ کورونا کا جو وائرس ہے اس کا ٹیسٹ، اور ایک پوری ٹیم ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، اور ڈبلیو ایچ اس ٹیسٹنگ لیب کے لیے، اور خود ہمارے ملک کی جو صحت کے ادارے ہیں ان سخت ہیں، اور یہ آسان نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ بہت مشکل ٹاسک الخدمت فاؤنڈیشن نے سر انجام دیا ہے، اور شاید اسی لیے یہ پہلی این جی اتنا آسان کام ہوتا تو بہت سارے ادارے اس کو پہلے کر سکتے تھے۔ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہیں، اور ان کے اندر علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ کیریئر ہے۔ تو اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو اور لاہور کو اس پوری آفت اور وبا سے بچانے کے لیے جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھے، اور گورنمنٹ خود اس کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت کا یہ جو قدم ہے یہ لاہور کے لیے بڑا سہولت ہے، اور ان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ کم از کم وہ جو کیریئر ہے اور ان کے اندر علامات نہیں ہے، اگر وہ ٹیسٹ کروائیں پتہ چل جائے تو وہ گورنمنٹ کے کوارنٹائن سینٹر میں جا کے کوارنٹائن کم وہ رک جائیں، اور مزید لوگ جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ اچھا سر، دوسری جانب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس میں راشن سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ٹیسٹ کافی، اور اس وقت جو پرائیویٹ لیبز ہیں ان میں 8,500 سے لے کے 10,000 سے دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ میں لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے اس بات کا یہ فیصلہ کیا ہے لاہور میں کہ جو 8,500 سے 10,000 کی رینج میں لاہور میں ہو رہا ہے، ہم یہ مئی کے مہینے میں سے کریں گے۔ گو اس کے اوپر خرچ آنے والے اخراجات اس سے کافی زیادہ ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں وسائل دیے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے دے کر اس لیب کو، تو یہ 3,000 کے اندر انشاءاللہ یہ ٹیسٹ کروائیں گے۔ اور یہ بھی کمل، آپ دیکھیں نا، اگر ایک گھر کے کوئی 5 افراد ہیں اور 10,000 تو ان 5 نے کروانا تو 50,000 روپے انہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر یہ 3 ہے تو یہ 15,000 میں اس فیملی کا یہ ٹیسٹ جو ہے پوری کا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک خدمت ہے کہ الخدمت نے اپنے نام کے مطابق واقعتاً ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو لیب مزید بڑھائیں گے یا کیا؟ جی ابھی لاہور میں یہ بن گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، اور آپ کو بتا دیے 3,000 ہے۔ اب یہ کراچی کے اندر اس کا انشاءاللہ تعالی اگلی میں جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصل آباد کے اندر، تو یہ پورے ملک میں 3 الخدمت فاؤنڈیشن نے بنائی ہیں۔ تو لاہور میں کس جگہ پہ آپ نے بنایا؟ لاہور میں اگر آپ چبرجی چارٹ آف دی سٹی ہے، بالکل سینٹر پلیس ہے، وہاں پہ الخدمت کا سوریا عظیم ہاسپٹل ہے جو کام کر رہا ہے، اور ایک بہت شاندار لیب پہلے سے وہاں موجود ہے جو اسٹیٹ آف دی، اور جس میں وہ ساری مشینری کے جو بڑی لیبس کے اندر ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہے، بلکہ دنیا کی جو بڑی آرگنائزیشن کو تو سوریا عظیم کی الخدمت لیب پہلے سے ریکگنائز تھی، اس کے ساتھ اب یہ کورونا کے لیے
جدید اور نئی لیب جو ہے وہ بنائی گئی. ہاسپٹل آپ برجی چوک میں پہنچیں گے تو آپ آئے گی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. مجاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ لیب تو آپ نے بتا دیا اور اس کا پروسیس بھی ہے اور سارا اور جگہ بھی آپ نے بتا دی, وینیو کیا ہے, ایڈریس کیا ہے اس کا, لیکن اس کے بعد اب جو راشن کے حوالے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو ایک عرصے سے کتنے فگر تک آپ لوگ پہنچ گئے, تقریباً 1.25 کو کراس کر لیا آپ لوگ؟ جی جو پورے ملک میں ہے وہ تو کوئی اب 1.5 ارب سے اوپر اماؤنٹ ہے کہ جو مختلف, جس میں راشن بھی ہے اور ہیلتھ فیسلٹی ہے, جس میں ڈاکٹرز کو کٹس آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں بھی دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کو دی ہیں, ڈاکٹرز کو دی, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, ان تک یہ کٹس ہم نے پہنچائی ہیں. یہ ایک بڑا کام ہے. اسی طرح سے ملک کے اندر 10 ہمارے ایسے ہاسپٹل ہیں کہ جن کو اکوپ کیا ہے, وہاں پہ آئسولیشن وارڈز اور کرونا کے لیے آئی سی یو کا قیام یہ کیا. اور لاہور کے اندر اگر میں کہوں تو ہم کم و بیش اب کوئی 8 کروڑ سے زائد کا ریلیف کا کام الحمدللہ لاہور میں کر چکے ہیں. 2 لاہور کے ہمارے الخدمت کے جو ہاسپٹل ہیں, جس میں منصورہ ہاسپٹل ہے اور اس کے ساتھ ہے جیسے میں نے بتایا ثریا عظیم, تو یہ لیب کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے سے آئسولیشن وارڈ بنائے ہیں اور ساتھ آئی سی یو جو اسپیشل کیئر یونٹ ہے جس میں وینٹیلیٹر اور دیگر مشینری ساری موجود ہے کہ جو کسی بھی سیریس مریض کے لیے جس کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو یہ کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو راشن کا اور پکے کھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. رمضان سے پہلے تک تو ہم ڈیلی کوئی 5,000 لوگوں کا پکا کھانا اور اس طرح سے فوڈ پیکج بنا کے لاہور میں تقسیم کرتے رہے ہیں. اب رمضان جب آیا ہے تو اس میں پھر ہم نے افطار کے وہ بنانے شروع کیے ہیں اور اب افطار کے موقع پہ ہماری ٹیم میں نکلتی ہیں اور وہ لوگ کے جو روزہ دار ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہیلپ کی اور افطاری کی, تو ان تک ہم افطاری پہنچا رہے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ہم نے ڈسکاؤنٹ شاپ بنائی ہے لاہور کے اندر جس میں سفید پوش طبقے کے لیے. میں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی جام کمال صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ بلوچستان, اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بلوچستان میں جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کے معاملے پر وفاقی حکومت کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد خصوصاً جو اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں, وہ کس طریقے سے ان کو لے کے چلتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت تو وبا ظاہر ہے پھیلی ہوئی ہے, راشن کے حوالے سے ہم بات کرے تھے اور آپ نے بتایا کہ راشن تقریباً 1.5 ارب کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو ابھی لاک ڈاؤن کچھ دنوں میں نرم بھی ہونے جا رہا ہے, تو پھر آپ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں نرمی لے کے آئیں گے یا کام ختم کریں گے, یا اسی طرح سے آپ کنٹینیوسلی کام جاری رکھیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ حالات اور بدتر ہوں گے. وہ کل انہوں نے بھیج دیا ایک لیٹر وفاقی حکومت کو کہ جس میں کہا گیا کہ اب نرمی کریں اور کچھ 15 رمضان تک غالباً جو ہے چلیں. اگر کچھ چیزیں چلیں گے بھی تو دیکھیں نا, یہ تو لوگوں کو کھڑا ہونے میں تو وقت لگے گا نا. یعنی اگر آج بھی ایک بندہ کام شروع کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ فوری اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے. ظاہر ہے وہ 2-4 دن 5 دن کام کرے گا, مہینہ کچھ جدوجہد کرے گا, کچھ منتھلی بیسس پہ کام کرنے والے ہیں, کچھ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں. اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن ہم ختم کریں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ تو ہوگا کہ چلیں اگر گورنمنٹ جزوی لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے اور ایکٹیویٹی کو ڈیزائن اور ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے تو پھر بھی 100% لوگ تو کام پہ نہیں آ سکیں گے نا. مے بی 1/4 آ جائیں, 1/3 آ جائیں, تو وہ جو 2/3 یا اس سے زیادہ لوگ جو نہیں آئیں گے کام پہ تو ان کا کیا بنے گا. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے تو بہت بڑی ایکٹیویٹی کی ہے, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ابھی ایسی ہے کہ جن تک ہم نہیں پہنچ سکے, گورنمنٹ نہیں پہنچ سکی, اور لوگ فون کرتے ہیں, دن رات ہمیں فون کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس تو جو وسائل آتے ہیں ہم فوری اس کے پیک بناتے ہیں اور ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس کا سسٹم بھی جیسے کہ آپ کے ٹی وی نے یہ بات دکھائی ہے کہ ہم نے تو کوئی لائن لگانے والا سسٹم بھی نہیں ہے, چیزیں بنتی ہیں فوری نیچے چلی جاتی ہیں, وہاں سے الخدمت کمیٹیاں گلی محلوں میں کام کر رہی ہیں, ان کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں. ہمارا صرف ایک سینٹر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارا گلشن راوی کا ایک سینٹر ایسا ہے کہ جس نے آج اس کا کم و بیش کچھ 40 دن اس کو ہو گئے ہیں, 40 دن اس کو ہو گئے ہیں. انہوں نے 300 فیملیز کے ساتھ ڈیلی سبزی پہنچانے کا کام شروع کیا تھا. اچھا. اور اس وقت وہ 3000 سے زائد فیملیز کو وہ روزانہ سبزی پہنچا رہے ہیں. پوری ٹیم ہے اور وہ سبزی لے کے آتے ہیں منڈی سے
اور پوری ہے. سبزی میں ظاہر ہے ایک چیز تو نہیں ہوتی نا, اس میں سبزی بھی ہے, اس میں ٹماٹر بھی ہے, لہسن بھی ہے, دھنیا بھی ہے, ہری مرچیں بھی ہیں, سارا سامان ہے اس کے اندر. وہ پیک کرتے ہیں, شاپر بناتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اس جذبے سے کام کر رہے ہیں لوگ کہ جو خود اس راشن کو لے رہے تھے ہم سے, ان کی جو فیملی, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اتنے لوگوں کا بنا رہے ہیں, اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لائق کو خدمت, تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس پیکنگ والے لوگوں کی کمی ہے. تو ان کی فیملیز آ گئیں, خواتین آ گئیں. ابھی آپ کا یہ ٹی وی دکھا رہا تھا, میں نے دیکھا ہے وہ ایک چھوٹی سی فوٹیج, کہ خواتین ہیں اور وہ ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو خود ضرورت مند ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے, لیکن اس وقت تو اور جو خاندان ہے جن کو ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے تھے. اور وہ آتی ہیں اور وہ پیکنگ کرتی ہیں. تو 3000 فیملی, اگر آپ کے کچھ 6 ممبر بھی لگائیں یا 7 ممبر بھی لگائیں ایوریج, تو یہ 18 سے 20 ہو ڈیلی ہم سبزی پہنچا رہے ہیں, صرف ایک پی پی کے اندر, ایک زون کے اندر. ہمارے 30 سینٹر کے میں بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے, پورے ملک میں کر رہی ہے. اور لاہور تو چلو ایک بڑا شہر, افرادی قوت بھی ہے, بڑی ٹیم ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو پہاڑ اور دور دراز ہیں, کے پی کے, بلوچستان کے, ایون کے سندھ کے, جو وہاں پہ بھی ہمارے لوگ پہنچے ہیں. آپ نے کل اگر یہ خبر پڑی ہو کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف جو جزیرے تھے وہاں پہ وہ لاک ڈاؤن ہو گئے اور ہو گیا, وہاں پہ بھی کشتیوں میں خدمت کے والنٹیئر جو ہیں انہوں نے راشن کشتیوں کے ذریعے سے ان جزیروں پہ پہنچے ہیں اور ان تک مدد پہنچائی ہے. یہ سارا کام ہم نے اس جذبے سے کیا ہے کہ اس وقت یہ فریق یہ کام کرنا ہے. پوری پاکستانی قوم مشکل میں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ مشکل میں ہیں, ہماری اقلیتیں بھی مشکل میں ہیں. مجھے ہمارے ان کے کئیوں کے فون آئے ہیں, ہم وہاں پہ پہنچے ہیں, ان کو راشن پہنچایا. بلا ہم اور چاہتے ہیں کہ کریں, اور میں تو ظاہر ہے اہل خیر سے اس بات کی اپیل, آپ اس میں ذرا اور آگے بڑھیں, اس لیے کہ ابھی بہت بڑا طبقہ ہے جو محروم ہے, جن کو اللہ نے کچھ وسائل دیے ہیں, اللہ نے کچھ مال دیا ہے. تو ظاہر ہے یہی موقع کہ اگر قوم مشکل میں آ جائے تو پھر اہل خیر اور متول لوگ جو ہیں ہاتھ کھینچنا نہیں چاہیے, انہیں ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. اور بالکل یہ تو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں اگر میرے مجبور بندوں پہ خرچ کرو, میں 100 گنا سے لے کے 700 گنا تک دنیا میں واپس کروں گا. ایک بڑا خوب, ایک دفعہ مدینے میں عرب میں قحط پڑ گیا اور حضرت عثمان غنی رضی تھے اور ان کا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا باہر, تو وہ واپس آیا تو اسے لدا ہوا تھا, کئی 100 اونٹ تھے جو گلے سے لدے ہوئے تھے. جب مدینہ چلا کہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ واپس آ گیا اور سے, تو وہ تو بھاگے, ظاہر جس چیز کی قلت تھی, قحط تھا, تو وہ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے, اللہ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ مجھے کتنا پروفٹ دو گے, تو انہوں نے کہا اس کا ڈبل دے دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. تو پارٹی نے کہا جی ہم آپ کو 3 گنا دے دیں گے. انہوں نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ پروفٹ. تو انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے قحط کے دن ہے اور کوئی بڑا گروپ پیسے والا ہے, تو اس میں سے ایک نے کہا جی ہم آپ کو 5 گنا اس کا دے دیں گے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے پروفٹ. اب وہ حیران تھے, تاجر ہے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 گنا جو ہے نا وہ پروفٹ دے رہے ہیں. پھر ہمارے پاس میں تو نہیں آپ کا مال خریدنا, تو آپ جس کو پھر بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں. آیات میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال جو اس وقت تجارتی قافلہ تھا آپ نے وہ ادھر مسجد نبی کے اندر آپ نے, اور کہا جو بھی اس وقت ضرورت مند ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ آئے اور اس کی طرف سے یہ تحفہ ہے, ہدیہ ہے, وہ یہاں سے آ کے مفت یہ مال لے جائے. تو اب دیکھیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ گورنمنٹ بھی لگی ہے, ہمارے پاس وسائل کی اس طرح سے تو کثرت نہیں ہے, گورنمنٹ بھی لگی ہے, لگے ہیں, الخدمت الحمدللہ اس میں لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور اس موقع پہ وہ مال کو بچا کے رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں, تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار ادا کریں. میں ان سے اس بات کہتا ہوں کہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے جو نیک اور قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ احسان کرنے والے لوگ ضائع نہیں کرتا. تو بہرحال یہ کام ابھی بڑے پیمانے پہ ہمیں کرنا ہے. لاک ڈاؤن نرم ہو جائے,
پھر بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، آتے ہوئے ذرا وقت ہونے لگے گا. تو اس لیے ہم تو ابھی بھی رمضان کے اندر ہم نے رمضان پیکج شروع کی ہے، ابھی عید بھی کر رہے ہیں. ہم نے رمضان میں ہمارے جو چنچی رکشا چلانے والے ہیں دوسرے بھائی ہیں ان کے اندر ہم نے راشن الحمدللہ تقسیم کی ہے. یہ جو اس کو بتایا وہ کام ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے رمضان کے اندر ہم نے پچھلے جو ماہ میں ہم نے لائے تھے اس میں رمضان آیا ہے تو ہم نے اس میں بیسن کا اضافہ کیا ہے، کھجوروں کا شربت کا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارے وہ بہن اور بھائی کے جو پہلے سے مزے رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے پوری آسانیاں جو ہے وہ ہم فراہم کر سکیں. عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو کریں گے. اس وقت لاہور میں ہمارے 1 لاکھ سے زائد والنٹیئر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور لاہور میں ہمارے 100 سے زائد 3000 سے زائد ہمارے والنٹری ہیں جو نیچے گلی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ لوگوں کی خدمت کے اس کام میں مصروف ہیں. ہم یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا کام ہے اور لوگوں نے اس کو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں پہ راشن پہنچا رہے ہیں، جہاں پہ ہم پکا کھانا سبزیاں تقسیم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو ڈس انفیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جہاں پہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہماری مساجد ہیں، ہمارے چرچز ہیں، ہمارے مندر ہیں، میڈیا ہاؤس ہے، آپ کی ایک پوری ٹیم ہے جو بلا شبہ حفاظتی بیٹھی ہے، لیکن بہرحال یہ پبلک پلیس تو ہے. تو ہم نے اب تک کم و بیش لاہور میں 8 ایسی پبلک پلیسز ہیں جس میں مساجد، امام بارگاہیں، گرجا گھر، بارے اور میڈیا ہاؤسز جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اور ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں. ایک ہماری ہیوی ڈیوٹی مشینز ہیں جن میں ہم بڑی جگہ کے ساتھ اور بڑی مشین کے ساتھ سپرے کر رہے ہیں اور دوسری ہماری شولڈر مشین ہے جی چھوٹی جگہوں پہ گھروں کے اندر ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے. اور ہمارے کموں اس وقت اس کام کے لیے والنٹیئر ہیں کہ جو اپنے پیچھے روزہ رکھا ہوتا ہے روزے صرف لاہور میں یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو پورے ملک میں یہ کام اور مختلف شہروں کے اندر ہمارے والنٹیئر اس طرح سے نکلے ہیں اور وہ ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ کورونا میں جہاں وہ مستحق لوگوں تک ہم راشن پہنچائیں، باقی کام کریں، ہم اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو اس کی صفائی کے لیے، اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بھی اپنا بڑا کام ہے. اور اللہ کی توفیق سے الخدمت اس وقت پورے ملک سرفروشانہ جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں خوف تھا، آپ نے دیکھ لوگ نکلتے نہیں تھے، گھروں میں بند تھے اور ان حالات کے اندر الخدمت کی پوری جو لیڈر جناب سراج الحق ہیں، پورے ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے، کراچی میں آپ نے دیکھا حافظ نعیم الرحمان ہیں، اسی طرح سے پشاور کے صاحب ہیں، اس طرح سے کوئٹہ کے اندر ہمارے، اس طرح سے گجرانوالہ آپ دیکھیں ایک بڑا شہر ہے، رنداوا صاحب ہیں، اور فیصل آباد کے اندر ہمارا ہیں. تو یہ پوری ٹیم ہے بڑے شہروں کے اندر کے جو نکلے ہیں اور کام کو لیڈ کیا ہے اور اب تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لاکھوں مستحق لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان تک یہ خوراک یہ ساری تو یہ اتنا ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن کیسے بنی اور کیا جو ڈونر دیتا ہے تو دیتا ہے کہ یہ میں آغوش کے لیے دے رہا ہوں، یہ میں ہیلتھ کیمپ کے لیے دے رہا ہوں، یہ میں رائے دے رہا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جو ہمارے 8-10 مختلف ڈومینز ہیں نا جی، اس میں ایک بڑا پروگرام ہے جس میں آغوش کے نام سے جی اس میں نہیں 2 طرح کے ہیں. ایک تو ادارے ہیں جو آغوش کے نام سے کام کر رہے ہیں، وہ بچے کے روپے پر منتھ جو آپ، ہاں یہ دوسرا ہے. وہ آغوش میں جو بچہ آتا ہے پوری کفالت ہمارے ذمہ ہے، اس کی تعلیم، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کے جوتے، اس کی کتابیں، یہ سب کچھ الخدمت کرتی ہے اور وہ یتیم بچے کے اندر عزت والا مقام دلانے کے لیے آغوش کا ادارہ کام پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ادارے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے کے جو جن کے فادر فوت ہو گئے ہیں، اپنی مدر کے پاس ہیں یا اپنے عزیزوں کے پاس ہیں دی ہیں، تو ان کو 4000 روپے پر منتھ ہم ان کی والدہ کے پیسے بھیجتے ہیں اور وہ ہمارے رابطے میں ہیں. ہم ان کا ویسے رکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ ان فیملی کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان کی کرتے ہیں بچے کی ہیلتھ اسکریننگ، اس کی
ماں کی ہیلتھ اسکریننگ ان کا تو ان کے پورے صحت کے مسائل، تاکہ نہ صرف کہ وہ بچہ پڑھے بلکہ وہ اس کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر ان کی صحت کے لیے بھی جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں کر سکیں. عارفن کا ایک پورا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے بیوہ خواتین کے لیے راشن یہ پورے ملک کے اندر بھی ہم تقریباً کوئی 800 کے قریب بیوہ خواتین ہیں جو ہمارے فوڈ بینک سے آ کے تو وہ ہر مہینے راشن لے کر جاتے ہیں. اس طرح ہماری بیوہ اور آرفن بچوں کی ایک ڈومین ہے. اسی طرح سے ڈسپینسریز کی ایک ہمارے پروجیکٹ کی دوسری ڈومین ہے جس میں ڈسپینسریاں ہیں غریب علاقوں کے اندر، کوالیفائڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر وہاں پہ اچھی میڈیسن اور لائٹ سٹاف ہم فری لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہاسپٹل ہے، سوریا عظیم ہاسپٹل ہے، تو یہ بھی 100% چیریٹی کے ادارے ہیں. اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ کنسلٹینٹ کے جو دیگر جگہوں پہ 2000-1500 روپے فیس لے کے دیکھتے صرف 200 روپے میں وہ کنسلٹینٹ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا. اور یہ بہت بڑا اہل لاہور کے وہ لوگ جو نہیں دکھا سکتے کنسلٹینٹ کو بڑی فیس دے کے، ایک ایسا خدمت کا کام ہے کہ جو سید عظیم سر انجام دے رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ بڑا لطف کے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہمت دے، توفیق دے. جس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، آپ لوگوں کس کو چلا رہے ہیں اور آپ ڈونیشن دینا بند نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے خاندانوں کا سوال ہے، بہت سی جگہوں پہ پہنچ رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ علاج پہنچ رہا ہے، کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے ہیں، بہت سے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اس وقت جاتے جاتے جو دیکھیے گا عطا اللہ تارڑ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. میں ٹی وی ٹوڈے کو بہت خراج تحسین پیش کروں گا اور ان کی کاوشوں کو سراہوں گا کہ انہوں نے ایک ٹیلی تھون کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے اور کووڈ کے حوالے سے جو اویئرنیس اور آگاہی جو ہے اس حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. اور میں تمام تر لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں بھی کووڈ کے حوالے سے، کرونا کی وبا کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، وہ چاہے میڈیا ہے یا ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے. ناظرین کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 2 سے 3 بجے. فاؤنڈیشن اور ٹی وی ٹوڈے کے اشتراک سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.